كل نفس ذائقة الموت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے، پھر ہر مہینے میں ایک بار، اور پھر ہم انہیں بھول گئے۔ جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ تھا سوائے چند نیک اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے والد، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کا میری قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہو گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تہجد میں میرے لیے کرتی رہی۔ بخدا وہ دعا میرے لیے طمانینت کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نامعلوم کیا وجہ تھی کہ سورۃ الملک کا آنا بھی بند ہو گیا۔ میری قبر میں پھر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے۔ ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سے کیے ہیں، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی ہیں۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے وقت کا چونکہ اندازہ نہیں تھا، اس لیے اگر میں کہہ دوں کہ مہینوں رویا ہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو۔ میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ میرے پاس سورۃ ملک آئی اور خوشخبری سنا دی۔ سورۃ ملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے، اور اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورۃ ملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا موجب بنتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے۔ سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی۔ اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا تو بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر میں نے امام کی دعا سن لی کہ وہ پڑھ رہا تھا، اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا الدنیا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا میتا الا رحمتہ۔ اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو طول دے دیں۔ پھر امام نے کہا، اللہم ارحم موتانا وانزل علی قبورہم الفسحۃ والسرور۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اسی طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا، اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل کا ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں انسان نہیں ہوں،
میں نے پوچھا تو کیا فرشتے ہیں؟ بولا نہیں، میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، انفاق فی سبیل اللہ، برم بوالدین یعنی بر الوالدین وغیرہ وغیرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے گا؟ حسرت کو محسوس کیجیے۔ اس نے کہا کہ یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمل صالح نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں آ گئے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جب تم نے کلمہ پڑھا تو وہ فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور وہ ٹھہر گئے جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج جو خوشبو تم سونگھ رہے ہو اس نصیحت کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اور اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی، اللہ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دیں۔ مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھیں، مجھے پتہ ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا۔ پھر عمل صالح نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا۔ میں حیران ہوا اور پوچھا مطلب وہ کیسے؟ بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا۔ کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے، یعنی ارادہ تو نہیں تھا نا آنے کا، وہ تو ریاض جا رہا تھا لیکن بچے سے جھوٹ بول دیا۔ کاش تم مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے۔ میں رویا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس میں بہت تساہل برتتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے جو تم نے ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھایا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ عمل صالح نے بتایا کہ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بلکہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ میں نے کہا 5 وقت کی نماز کے بارے میں کیا ہے؟ عمل صالح نے کہا کہ نماز، زکوٰۃ، صیام، حج وغیرہ تو فرائض ہیں، میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے اعمال بتا دوں گا جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ بولا تمہاری عمر جب 20 سال کی تھی تم عمرے کے لیے رمضان کے مہینے میں گئے تھے، تم نے وہاں 100 ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانٹ دی، اس کا بہت اجر تم نے کمایا۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا تھا، وہ بوڑھی ایک نیک عورت تھی، اس نے تمہیں جو دعائیں دی ہیں اس کے بدلے اللہ نے تمہیں بہت نیکیاں اور اجر دیا ہے۔ میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ہوا ملا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی، تم نے اس کی جو مدد کی
اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملا ہے۔ اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آ گئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے۔ عمل صالح نے کہا کہ آج لیلۃ القدر ہے، اس لیے یہ روشنی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ ساری باتیں کیسے ہوئیں؟ ایک مرنے والا جو مرا وہ یہ ساری باتیں ہمیں کیسے بتا رہا ہے؟ اب اس کہانی کا ڈراپ سین ہے۔ اصل میں یہ ایک فرضی کہانی ہے۔ یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن احادیث کے بیان کے مطابق کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے؟ کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے؟ کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم فجر کی نماز سے غیر حاضر ہوں گے؟ کیا جماعت کی زندگی ہمارے لیے باعث رحمت نہیں ہے، جہاں وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ ھو الغفور الرحیم۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک کہانی تھی، یہ تو ایک خواب تھا اور اس کو حقیقت کا روپ دیا گیا، لیکن ہمارے پاس تو دنیا کے سب سے سچے انسان اور سب سچوں کے رب اللہ کی ذات کی کتاب موجود ہے۔ ہم تو وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم تو یہ کتاب پڑھانے والے ہیں۔ ہمیں اس کہانی کو سن کر جتنا یقین آیا، جو کہانی ہے، اور الحمدللہ اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ جو قرآن اور سنت سے مختلف ہو، تو سوچئے کہ جب یہ پورا قرآن ہم پڑھ لیں گے اور حدیث ہمارے سینے میں ہوگی تو پھر اللہ کا ڈر کتنا ہونا چاہیے۔ کہانی کے اینڈ پر یہی دعوت دوں گی کہ آج ہی نیت کیجئے کہ دنیا کی سب سے سچی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کو پڑھوں گی۔ مجھے بیچ میں بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن میں نے کہانی کو کہانی کی طرح سنانا چاہا، روکا نہیں بیچ میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ مرنے کے بعد مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو تم ان کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ آیت بھی مجھے بارہا یاد آئی بیچ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم درجہ بدرجہ اترو گے، ایک درجے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے۔ اور میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ بھی تو یہ ہونے والا ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ سب کی موت کا یقین ہے، اپنی موت کے سوا۔ ہر ایک کا حساب لینے کو دل معاملات میں، کہ دنیا میں لوگ ہمیں کیا کہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کی نظروں میں بڑے بن جائیں، وہاں اچھا مقام مل جائے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ آج ہی اپنی وصیت لکھنے کی اور اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں۔ جس کا دینا لینا ہے، آج سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ عملی قدم اٹھا لیں، اور اللہ سے بھی کہتے ہیں کہ ہماری بشری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں جہاں کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ ہماری بخشش کا کوئی سبب بنا دے، اور ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم کھڑے رہیں اور حشر کے دن نشر ہو جائیں۔ جو بھی اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں قبر کی گھٹن سے بچائے۔ اللہ ہمیں سورۃ الملک کو ہر روز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے وعدوں پہ یقین دلا دے۔ ہم اللہ کے وعدوں کو ایسے مانیں جیسے ہم لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں۔ دنیا میں کسی ملک میں کسی قانون میں کوئی بات لکھی ہو صحیح، اور ہم اس پہ آ جائیں تو ہم منواتے ہیں، جی کہ آپ کے قانون میں یہ لکھا ہے، منوا کے چھوڑتے ہیں۔ دنیا کے قانون بنانے والوں کو اپنی بات کا اتنا مان ہے تو کہ اللہ اپنی بات کو پورا نہیں کرے گا؟ پھر پلسرات اور قبر اور حشر کے مراحل، کیا یہ صرف ایک دھوکہ ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کروں گی کہ اس کہانی میں جہاں کوئی کمی بیشی ہو گئی، میں نے تو اس کو منو ان پڑھ کے سنا دیا، لیکن کوئی بات جو قرآن اور سنت سے ہٹی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ لکھنے والے کی بھی اصلاح فرما دے
اور مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی فرمائے۔ تذکیر ہے، نصیحت ہے اس میں ہم سب کے لیے کہ جھوٹی کہانیوں کو چھوڑ کر سچ پہ آ جائیں، اسی سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ كل نفس ذائقة الموت